علیکم، امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نئے ناول کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے کہندہ ہے زمانہ مینو بگڑا، اور یہ ناول جو لکھا ہے فاطمہ نیازی نے لکھا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو چھوٹا سا ناول پسند آئے گا، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ شام کا پہر تھا۔ چوڑی اور پررونق ویلی میں لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھے۔ کہیں دکانیں تھیں، گلی کے نکڑ پر چائے خانہ تھا جہاں بھیڑ کی انتہا تھی۔ دفتروں اور روزگار سے فارغ ہو کر مرد دوست یاروں کے ساتھ یہاں بیٹھ کر چائے سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ کچھ میزیں باہر کی جانب رکھی تھیں، قریب ہی ایک بڑا سا چبوترا تھا جس پر ایک بڑے سے تخت کے گرد کئی کرسیاں رکھی تھیں۔ چبوترے کے برابر میں لوہے کا زینہ اوپر کو جا رہا تھا، جس کا دروازہ اسی وقت کھلا نکل کر باہر آنے والے نے زوردار انگڑائی لی اور طاہرانہ نگاہ گلی میں ڈالی۔ تو ہے تیرا یہ سنسار سارا، میں اور میرا پیار سارا۔ وہ گنگناتا ہوا شرٹ کے بٹن بند کرتا نیچے اترا اور تخت کی جانب بڑھتے ہوئے ایک نگاہ اندر ہوٹل پر ڈالی۔ اور چھوٹے، جا کے سدھو کو بولنا سنی بھائی نے بلایا ہے۔ جاتا ہوں۔ 13-14 سالہ لڑکا سارے کام چھوڑ کر اگلے ہی لمحے تیزی سے ہوٹل سے نکل کر دوسری جانب بڑھا۔ ہوٹل میں کئی لوگوں نے خائف نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ کچھ نے برا سا منہ بنایا اور ایک لوگ تو اٹھنے کی تیاری کرنے لگے، لیکن وہ شان بے نیازی سے پیر پسارے چرس بھری سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ تبھی ایک لڑکا وہاں سے گزرا۔ اوئے شامو، آج کل تیری بہن کا فون نہیں آ رہا، کیا بات ہے بھائی، کہیں شادی وادی تو نہیں کر دی؟ وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ لڑکے کی رنگت سفید پڑی، خون کھول اٹھا اور چہرے کو بے نیازی کا تاثر دیتا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ ہنس دیا۔ اور اکرام بھائی، کیا حال ہے؟ بچے ٹھیک ہیں؟ اب وہ کسی ادھیڑ عمر مرد کی جانب متوجہ تھا۔ چہرے پر شرارتی مسکان ناچ رہی تھی، لیکن شرارتیں بھی اس کی شیطانیت بھری ہوتی تھی۔ تبھی تو اہل علاقہ اس کی دوستی سے بھی خائف ہی رہتے تھے، دشمنی تو دور کی بات تھی۔ وہ ارحان عمر دین تھا، ارحان عرف سنی، موسیٰ نگر کا بدنام ترین نام، خوف و بدماشی کی علامت۔ سرخ و سفید رنگت تھی، مضبوط کسرتی جسم، اونچا لمبا قد کاٹ چاہتا تو بے حد وجیہہ دکھ سکتا تھا، لیکن مصنوعی کٹ لگی آئی برو، رنگے ہوئے بال، عجیب طرز کی فلمی شیو بنائے، کانوں میں بالیاں ڈالے، ہاتھوں میں بریسلیٹ، انگلیوں میں انگوٹھیاں، شرٹ سے باہر جھانکتا سانپ کی شکل کا لاکٹ۔ وہ پہلی نظر میں ہی دیکھنے والے کو اپنی شخصیت اور فطرت کا پتہ دیتا تھا۔ چند منٹ بعد سانولا سا لڑکا چہکتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ کیا بھائی، رات سے سارے کدھر غائب ہیں؟ ایک بھی پٹھا نظر نہیں آ رہا؟ اس نے باقی اوباش ساتھیوں کے متعلق سوال کیا۔ چھوڑ، سالوں کا کام پہ لگایا ہے، تو بتا کیا خبر ہے؟ وہ پان کا کیبن کھولے بیٹھا ہے، اس کو بہت زیادہ چونچا نہیں کرے، پھر بھی کرے تو اپنا انٹرویو دیو سالے کو۔ سنی بھائی کو ہلکے میں لے رہا تھا، اس نے کہتے ہوئے شخص کو غلیظ گالیوں سے نوازا۔ ہاں بھائی، ٹینشن چھوڑو، آپ کو ایک خبر دینی ہے۔ یہ بھٹی کے گھر نیا مال آیا ہے، بہت مست ہے۔ وہ کیا بولتے ہیں آپ؟ ہاں، ایک دم آگ ہے آگ۔ وہ شیطانیت سے مسکرایا۔ ہیں؟ کون؟ نام کیا ہے؟ کیا جانو بھائی، کل ہی تو سامان اتارا ہے، تو پتہ کرنا سالے، یہ کیا آدھی ادھوری خبریں دے کر تو خرچہ پانی مانگنے آ جاتا ہے۔ سنی منہ بنا کر اپنی جیکٹ میں ہاتھ ڈالا اور 1000 کے کڑکتے 2 نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائے۔ اس لڑکے نے فوراً تھام لیے، اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ شام کا آخری پہر تھا، اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ سنی اپنے اوباش ساتھیوں سمیت اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا تھا۔ دفتر اس نے چھوٹے کو پکارا، بھیڑ کے باعث وہ سن نہ پایا، بس اتنا تھا کہ اس کا پارا چڑھ گیا۔ اوئے چھوٹے، ادھر آ، کب سے چائے کا بولا ہے، اپنے باپوں کے آگے چائے پاپے ڈال رہا ہے، تیرے چاچے بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ چھوٹا ہڑبڑا کر رہ گیا۔ معاف کر دو سنی بھائی، میں بھول گیا تھا۔ ادھر آ، شاباش، یاد دلاتا ہوں، آجا میرے لال، ادھر آ۔ ہوٹل کے مالک نے بے بسی سے ارد گرد نگاہ ڈالی۔ سارے لوگ تحفظ کے مارے نگاہیں سنی کی جانب کیے اسے دیکھ رہے تھے۔ معاف کر دو سنی، بیٹا بچہ ہے، بھول جاتا ہے۔ علاج کرتا ہوں نا میں، کریم چاچا، بھیجو اس کو ذرا۔ جا بھائی، اب بھگت لے، تجھے 100 دفعہ کہا ہے ان کا آرڈر سب سے پہلے پہنچایا کر۔ ہوٹل کا مالک بھائی چھوٹے پر گرم ہونے لگا۔ چھوٹا ڈرتا باہر چبوترے پر ان کے تخت کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ سنی نے زوردار تھپڑ اس کو رسید کیا۔ اگلی دفعہ ایک ہی آواز میں سن لیو اپنے باپ کی۔ چھوٹا لڑکھڑاتا ہوا چبوترے سے گرا اور کسی کے قدموں میں آ پڑا۔ ایکسکیوز می، کیا حیوانیت ہے یہ؟ اس کی غسیلی آواز پر کہیں لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ بھائی، یہی ہے وہ، وہی سانولا لڑکا اس کے کان میں بولا۔ سنی کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں گول ہوئے اور اس نے تفصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ دوپٹہ سر اور چادر کندھوں پر ڈالے کھڑی تھی، ہاتھ میں چند فائلیں، صاف رنگت، تیکھے نقش والی۔ وہ بے حد پرکشش معصوم چہرے اور نازک سے بدن کی لڑکی تھی۔ اس کی غسیلی نگاہیں سنی پر جمی تھی۔ جی میڈم جی، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن ہے کیا؟
اس نے مسکراتے ہوئے کٹ لگی ابروج کائی. اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی, کوئی ٹینشن؟ حد ہے بدماشی کی. اس نے اپنے پرس سے سنی پلاس نکال کر چھوٹے کی طرف بڑھائی جس کا گال زمین پر رگڑ کی وجہ سے ذرا سا چھل گیا تھا. سنی گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لے رہا تھا. وہ سنجیدہ اور کاردار نگاہ اس پر ڈال کر آگے بڑھ گئی. ہائے سدھو, مال تو واقعی بڑا مست ہے. اس نے آنکھ دبائی. سب کے سب جناتی کہے لگا کر ہنس دیے. چھوٹا آنسو پیتا گال رگڑتا ہوٹل کے اندرونی حصے میں بڑھ گیا. کہاں رہ گئی تھی حیرام, کب سے فون کر رہی ہوں. جو ہی وہ گھر میں داخل ہوئی آمنہ خفگی و فکر مندی کے ملے جلے تاثرات سے بولی, سوری ممی, فون آف ہو گیا تھا, بیٹری ڈیڈ تھی. اتنی دیر کیسے لگ گئی؟ انہوں نے پھر سے سوال کیا. ٹریفک اتنا تھا, وکیل صاحب سے مل کر آئی ہوں. وہ تھکی سی سانس خارج کر کے بولی. خیال رکھا کرو. مسز بھٹی بتا رہی تھی یہاں ایک سنی نام کا گنڈا ہے جو بدنام زمانہ گینگسٹر ہے. وہ لڑکیوں کے ساتھ. کم آن ممی, ڈونٹ وری, یہ علاقہ متوسط طبقے کا ہے. یہاں کے لوگ کم پڑھے لکھے ہیں, ڈر کر چپ رہتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو مزید شے ملتی ہے. اور میں نہ کم پڑھی لکھی ہوں, نہ کسی سے ڈرتی ہوں. اپنے حقوق و فرائض سے بخوبی واقف ہوں. چلیں آپ کھانا لگائیں, میں فریش ہو کر آتی ہوں. وہ لاپرواہی سے کہہ کر اندر چلی گئی. آمنہ فکر مند سی کھڑی تھی. سنی اپنے فلیٹ میں موجود تھا. سارے دوست یار اس کے ارد گرد بیٹھے تھے. وسط میں میز تھی جس پر شراب کی بوتلیں رکھی تھی. سگریٹ کے ڈبے اد کھلے, کچھ بند. کارپیٹ پر بجھی ہوئی سگریٹیں پڑی تھی. تیز آواز میں ایک بیہودہ سا گانا بج رہا تھا. سنی گانے کی آواز پر مست سا سر دھن رہا تھا. اچانک ہی سے ایک خیال آیا. اس نے ریموٹ اٹھا کر گانا بند کر دیا. اچانک فضا میں خاموشی چھا گئی. لڑکوں نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. ٹھیک ہی حسینہ کا کچھ پتا کیا حرامیوں, یا یوں ہی حرام خوری کر رہے ہو ادھر بیٹھے؟ کیا بھائی آپ بھی نا, اتنا بھی کیا حرام نام ہے؟ حرام نام ہے. ماں آمنہ, باپ محسن عباسی تھا, مر چکا. چچا نے گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے, کیس عدالت میں چل رہا ہے, اس لیے کچھ مہینوں کے لیے ادھر آئے ہیں. اچھے کھاتے پیتے گھر کی ہے, انجینئر ہے, خود کماتی بھی ہے. واہ جی واہ, جلد ہم بھی چکھ لیں گے کیسے ہوتے ہیں انجینئر صاحبان. ویسے یہ صاحبہ کچھ تیز سی ہے. خیر ہم سب کون سا کم ہے, دیکھ لیں گے. اس نے آنکھ دبائی. سب ہنس دیے. وہ سارے اپنے مخصوص تخت پر بیٹھے تھے. حیرام مضبوط قدموں سے چلتی اپنے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی. تو کتنی خوبصورت ہے فدا, دیدار پہ تیرے. مکمل عشق ہو میرا, ذرا سا یہاں بھی دیکھ لے. کیا بھائی, گانے کی واٹ لگا دی. ابے چپ بے تو, اے ظالم حسینہ, یوں آنکھیں نہ پھیر کے گزرو. کچھ ہم پر نظر کرم کرو, کچھ ہم بھی کریں گے. آواز حیرام کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے ناگواری سے ان سب کی طرف دیکھا. میڈم جی میں ادھر ہوں. سنی نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور آنکھ دبائی. یو بلڈی. حیرام کا خون کھول گیا. وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اگلے ہی لمحے رک گئی. کسی خیال کے آتے ہی سے خونخوار نگاہ سنی پر ڈالی. کہیں یہ وہی تو نہیں جس کا ذکر ممی کر رہی تھی؟ کیا ہوا جانم, ڈر گئی؟ سنی شرارت سے بولا. حیرام نے کاٹدار نگاہ اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی. دوسری صبح اس کے دفتر جانے کے وقت وہ گلی میں موجود تھا. اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا. ارے واہ, ہمت تو بہت ہے, سیدھا پولیس کو فون کر دیا. ہاں کیا کیا پولیس نے؟ دیکھو تو صحیح سلامت یہاں کھڑا ہوں تمہارے سامنے. ہٹو آگے سے. حیرام گڑگڑائے. لو ہٹ گیا. وہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے سے ہٹا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا. اور انجینئر صاحبہ کتنی جائیداد کی؟ وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھتی گئی. سنو نا ڈارلنگ, تمہارا موبائل نمبر تو دو نا. جوتی کا دوں؟ وہ غصے سے بولی. لاؤ دے دو, تمہارے لیے سینڈل ہی لے آؤں گا. سنا ہے تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے. وہ بس اسٹاپ آ گیا تھا. وہ وہیں رک گئی. میں ڈراپ کر دوں جان؟ سنی نے اپنا لاکٹ انگلی پہ لپیٹتے ہوئے سوال کیا. گھٹیا چیپ انسان, دفع ہو جاؤ. وہ دانت پیس کر بولی. اوکے ہو جاتا ہوں, بائے ڈارلنگ. وائی بوسا اس کی طرف اچھال کر وہ پلٹ گیا. حیرام نے سکھ کی سانس لی. حد ہے, یہ پولیس والے بھی ایک نمبر کے کرپٹ اور گھٹیا ہیں. وہ بڑبڑانے لگی. حیرام اپنے کمرے کی بالکنی میں میز کے گرد بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی. سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا. قریب وہ چند فائلیں اور چائے کا بھرا کپ رکھا تھا. وہ کام میں پوری طرح منہمک تھی جب اچانک ہی کوئی بالکنی میں کھدا. اس اچانک افتدار پر وہ حیرام کی چیخ نکل گئی. کودنے والا اندھا دھند کمرے میں بھاگا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا. حیرام نے پوری حیرت سے بند دروازے کو دیکھا. اے کون ہے اندر, دروازہ کھولو. اس نے پوری قوت سے دروازہ بجایا. اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا. کودنے والے نفوس نے اسے جھٹکے سے اندر کھینچ لیا. حیرام بوکھلا گئی. کیا بدتمیزی ہے؟ کوئی بدتمیزی نہیں ہے, چند منٹ کی بات ہے. میرے پیچھے پولیس ہے. اتنا ہی ڈر ہے تو ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ بس آواز نہیں, میں چلا جاؤں گا. سنی نے اپنے ماتھے پر سے خون ایسے جھٹکا جیسے پسینہ ہو. زمین پر خون کے چھینٹے آ گرے تھے. اب بھی تیزی سے خون بہہ رہا تھا. حیرام کا دل نرم پڑا. بیٹھو ادھر. اس نے درستی سے کہتے اس سے دھکیل کر صوفے پر بٹھایا اور خود فرسٹ ایڈ باکس لے آئی.
सनी हैरत से उसे देखने लगा। क्यों करते हो ऐसी हरकतें, क्या मिलता है? मुस्तकबिल अलग खराब, माँ बाप अलग बदनाम, करदार पर दाग अलग। चलो अपना ना सही अपने माँ बाप का ही ख्याल कर लो। इन्होंने इस दिन के लिए तुम्हें पैदा किया था कि यूं पुलिस के छुपते फिरते लोगों के घरों में कूदते रहो। वह मुसलसल गुस्से में बोल रही थी। सनी यकटक उसे देखे जा रहा था, बिना पल के झटके सांसें रोके। हैराम ने पट्टी बांधने की खातिर इसके माथे पर पड़े बाल पीछे किए। सनी का दिल तेजी से धड़क उठा। साकत हवाई से बेख्तियार अपने सीने को दिखा। निगाहें फिर इसके चेहरे पर जा टुकी। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, इसने अजीब से लहजे में कहा। हैरान ने तेज निगाह इस पर डाली। शर्ट के ऊपरी बटन अब भी खुले थे, लॉकेट बाहर को झांक रहा था। आईब्रो पर लगा मसनूई कट, अजीब तर्ज में की हुई शेव, कानों में बाली, हाथों में ब्रेसलेट। हालत देखी है अपनी, जेल से छुटे गुंडे लगते हो। वो मासूमियत भरी निगाहों से उसे देखता रहा। शराब पीते हो? जी पीता हूँ। ड्रग्स, गुंडागर्दी, भुत्ताखोरी नहीं करता, बाकी सब करता हूँ। वह शर्मिंदा हरगिज नहीं नजर आ रहा था। बड़े फख्र से बता रहे हो, वो मुंह बनाकर बोली। झूठ आपसे कह नहीं सकता और शर्म तो मुझे आती ही नहीं। वह मुस्कुराया। कल रात किसके हाथ पैर तोड़कर थाने का चक्कर लगाया था? पूरे इलाके में खुशी से मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। जाया ही गई, मैं तो 1 घंटा भी थाने में नहीं रहा था। खैर छोड़े ना आप ये सब, अपना ही दोस्त था वो। आप बताएं, शादी करेंगी मुझसे? हैरान हैरतज़दा रह गई। एक मैट्रिक पास गुंडा, बदमाश, हाई क्वालिफाइड गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर को शादी की पेशकश कर रहा था। पुरसुकून फैज की जानिब सवालिया निगाहों से देख रहा था। उम्र क्या है तुम्हारी? 26 साल। और मैं 28 साल की हूँ। आज के बाद नजर आऊँ तो आप ही कहकर गुजर जाना, समझे? मैं 22 कहता तो आप 24 कह देती हैं। जरूरी थोड़ी है इज्जत सिर्फ बहनों को दी जाए। मैं यूं ही आपकी बहुत इज्जत करूंगा, ट्रस्ट मी। और मैं जानता हूँ मुझे टालने के लिए खुद को बड़ा जाहिर कर रही हैं, लेकिन सच में अगर आप 40 की भी हों और मैं 20 का, तब भी मैं आपसे ही शादी करूंगा। हैराम हक्का बक्का रह गई और इसका हलक तक कड़वा हो गया। खैर अब तुम जाओ, थोड़ी देर रुक जाऊं? इसने निहायत आजिज़ी से सवाल किया। जाओ यहाँ से। हैराम ने खौफनाक निगाहों से उसे घूरा। जा रहा हूँ, गुस्सा मत करें। वो फौरन उठ गया। वैसे एक बात कहूँ, गुस्से में आप बहुत प्यारी लगती हैं। वो जाते जाते मुस्कुरा कर बोला। अल्लाह हदायत दे तुम्हें। वो बड़बड़ाई। इसके जाते ही वो दोबारा बालकनी में आई। फाइल ने चाय में नहाई हुई थी। उसकी 4 घंटों की मेहनत बेकार हो गई थी। अल्लाह पूछे तुम्हें, बदमाश गुंडे इंसान। वो गुस्से से बड़बड़ाती दोबारा अंदर आ गई। क्या जरूरत थी इस गुंडे बदमाश को घर में घुसाने की? तुम्हारी रहमदिली के भूत का कोई वक्त है या नहीं? मम्मी, वो इस वक्त सिर्फ एक इंसान था जो तकलीफ में था। वो जितना बुरा है या जो भी है, ये इसका और अल्लाह का मामला है। हम उसे समझा सकते हैं, मलामत कर सकते हैं, लेकिन सजा तो नहीं दे सकते। ठीक है, कल को वो अपने गुंडों की फौज कर लेकर आएगा तो करती रहना मरहम पट्टियां। वो गुस्से से बड़बड़ाती वहां से चली गई। हैराम गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सनी अपने दोस्तों के साथ अपनी मखसूस जगह पर बैठा था। कुछ खामोश और कुछ खोया सा इर्द गिर्द से बिल्कुल बेनियाज था। भाई, तीखी हसीना आ रही है, लड़कों में से एक ने इसके कंधे पर टहोका देकर कहा। इसने हड़बड़ाकर उसकी नजरों के ताक़ुब में देखा। अगले ही लम्हे उसका खून खोल उठा। इसने आओ देखा न ताओ, करीब रखा स्टील का गिलास उसके सर पर दे मारा। वो हल्की सी चीख मारकर अपना सर पकड़कर नीचे की तरफ झुका। तमाम लड़कों को साफ सौंप गया। आज के बाद अगर तुम में से किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा या उसका नाम भी अपनी जुबान पर लाए, खबीसों लाशें बिछा दूंगा सबकी यहाँ। घूरा कर कहता वो वहां से उठ गया। हैरान तेज कदमों से चलती जा रही थी। दफ्तर में से महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। इसने पलट कर देखा। तकरीबन 10 कदम के फासले पर सन्नी उसके पीछे चल रहा था। हैरान जरा सा चौंकी और संजीदा निगाह डालकर दोबारा चलने लगी। बस स्टॉप आ चुका था और वो खामोशी से बस के इंतजार में खड़ी थी। तभी एक अधेड़ उम्र मर्द उसके बराबर में आ खड़ा हुआ। गाहे बगाहे निगाह हराम पर डालकर कभी आती जाती गाड़ियों को देखने लगता। जरा फासले पर खड़े सनी से ये मंजर बर्दाश्त न हुआ तो वह कदम कदम चलता हैराम के पास आ खड़ा हुआ। अब बीच में सनी था। दाएं तरफ हैराम और बाएं तरफ वो अधेड़ उम्र मर्द। सनी ने एक तेज निगाह उस मर्द पर डाली। अंकल जी, साइड पकड़ो, जाकर वहां जाकर बस का इंतजार करो। इसने हाथ के इशारे से दूर जाने का इशारा किया। हैराम ने पुरतेश निगाह उस पर डाली। क्या मसला है सनी? मेरा नाम अरहान है, अरहान उमर। वो मासूमियत से मुस्कुराया। आप ऑफिस जा रही हैं? जी बिल्कुल, लेकिन तुम क्यों मेरी चौकीदारी कर रहे हो? सुबह के वक्त रास्ते सुनसान होते हैं, सोचा आपको बस स्टॉप तक छोड़ाऊं। कोई जरूरत नहीं है मेरे बारे में इतना सोचने की। मैं तो सोचूंगा क्या करेंगी आप। वो मुस्कुराया। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। वो गुस्सीले लहजे में बोली। मैं कुछ कर तो नहीं रहा, आपको तंग किया नहीं ना? लेकिन फिर भी आप अपना शौक पूरा कर लें, पुलिस भी अपनी है और आप भी। आखिरी जुमला कहते हुए मुस्कुराया। वो तभी शाम पुलिस से बचकर भाग रहे थे।
ہاں وہ تو میں بھاگ رہا تھا کیونکہ میرے پاس کسی کی ایمان نہ تھی اور وہ میں پولیس کے ہاتھ لگنے نہیں دے سکتا تھا۔ واٹ ایور، آپ نے اتنے پیار سے پٹی کی تھی کہ میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا اسے کھولوں۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ انسانیت کا خیال کرتے ہوئے اس دن بینڈیج کر دی تھی، اس بات کو اپنے سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کیا ہی نہیں ہے سر پہ سوار، آپ اپنے آپ ہی میرے حواسوں پہ سوار رہنے لگی۔ بکواس مت کرو اور جاؤ یہاں سے، وہ منہ بنا کر بولی۔ جا رہا ہوں، شام کو لینے آؤں گا، سامنے سے بس آتے دیکھ اس نے کہا۔ واٹ ربش، لینے آؤں گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی بس میں سوار ہو گئی۔ سنی اپنے دوسرے فلیٹ میں موجود تھا جو موسیٰ نگر کی کھولی سے نسبتاً کافی بڑا تھا۔ وہ سامنے درجنوں ہتھیار پھیلائے بیٹھا تھا، ہاتھ میں سیاہ ریوالور تھی جسے وہ ایک کپڑے سے صاف کر رہا تھا۔ قریب بھی سارے لڑکے بیٹھے تھے۔ سدھو صوفے پر نیم دراز تھا۔ بھائی معاف کر دو، ایک لڑکا لجاجت سے بولا۔ میرے کو معلوم نہیں تھا بھائی کہ وہ اپنی بھابھی ہے۔ بھابھی ہیں؟ سنی نے اسے گھورا۔ جی بھائی بھابھی ہیں، وہ فوراً بکھلا کر بولا۔ معاف کر رہا ہوں کیونکہ تجھے پتا نہیں تھا۔ اور تو بتا کہاں ہے تیری بھابھی کا دفتر؟ اس نے ایک لڑکے کی طرف دیکھ کر کہا۔ لڑکے نے ایک پرچی اس کی طرف بڑھا دی۔ شاباش، اب پتا کرو کون ہے ان کا چاچا صاحب، میری زندگی کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ ایسا سبق دوں گا کہ اپنا حصہ بھی چھوڑ کر بھاگے گا سالا، وہ چبا چبا کر بولا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا، قریبی علی ناک پر ہاتھ رکھے کھڑا، حیرت و غصے کے ملے جلے تاثرات لیے اسے گھور رہا تھا۔ تم نے علی پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ درستی سے بولی۔ اس نے آپ کا ہاتھ کیوں پکڑا تھا؟ سوری، ایک سیکنڈ، ہاں صحیح ہے۔ وہ دوبارہ خونی نگاہوں سے علی کو گھورنے لگا۔ بکواس بند کرو ارحان۔ سنی نے دوبارہ نظریں جھکا لی۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، ہوتے کون ہو تم ایسے ایکٹ کرنے والے؟ ایک ہفتہ ہوا نہیں تمہیں مجھ سے ملے۔ یہ میرا بچپن کا دوست ہے، اسکول فرینڈ کے بعد کالج، یونی اور اب آفس ہم ساتھ ہیں۔ ہی از مائی بیسٹ فرینڈ۔ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے اور اس پر ہاتھ اٹھانے والے؟ حرام کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کو گولی مار دے۔ دیکھو ارحان، بس بہت ہوا اب، اوکے؟ اور یہ بتاؤ تمہیں کس نے کہا تھا یہ آنے کے لیے؟ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ آپ کو میرے ساتھ ہی جانا ہوگا، میں 4 گھنٹے سے یہاں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ او خدایا! حرام نے اپنا سر پکڑ لیا۔ علی بھی سن نگاہوں سے اس عجیب شخص کو گھور رہا تھا۔ کچھ بولنے کی ہمت ناک پر پڑنے والے غصے نے چھین لی تھی۔ وہ فطرتاً ہی دبو تھا۔ میں ابھی گھر نہیں جاؤں گی، پہلے وکیل کے پاس جانا ہے، سو تم جاؤ۔ آپ وکیل کے پاس مت جائیں، میں دیکھ لوں گا۔ کیا مطلب؟ وہ ایکسکیوز می، یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، اس میں دخل اندازی کی کوشش بھی مت کرنا، خون پی جاؤں گی میں تمہارا، وہ دانت پیس کر بولی۔ اتنا غصہ مت کرے حرام، میں پیار سے بات کر رہا ہوں نا، وہ نرمی سے۔ حرام نے گہری سانس لے کر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ دیکھو ارحان، وہ میرے چاچو ہیں، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے۔ اوکے، آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن آپ اس کو سمجھا دیں آج کے بعد آپ کے قریب بھی نظر نہ آئے۔ شٹ اپ، وہ دوست ہے میرا۔ تو ختم کریں دوستی، اور تو زندگی پیاری ہے نا، آئندہ ساتھ نظر نہ آنا ورنہ، وہ گراتے ہوئے کہتا دوبارہ اس پر جھپٹنے لگا۔ حرام نے فوراً اس کی کوہنی دبوچ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ اسٹاپ اٹ ارحان۔ ارحان نے اپنی کوہنی پر اس کی گرفت دیکھی۔ تنیہ صاحب ڈھیلے چھوڑ دیے، نرمی سے اپنی کوہنی چھڑواتا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں کر رہا کچھ، چلیں آپ میرے ساتھ۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ اس طرح تمہاری اس خطرناک قسم کی بائک پر نہیں بیٹھوں گی، اس لیے میں جیپ لے کر آیا ہوں، چلیے آ جائیے۔ اس کے ہاتھ سے فائل اور پرس لے کر وہ پارکنگ کی جانب پڑ گیا۔ حیران چند لمحہ ہکے بکے کھڑی رہی، پر الوداع اور شرمندہ نگاہ علی پر ڈال کر اس کے پیچھے چل دی۔ کیا ملتا ہے یہ سب کر کے؟ حرام نے غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ پرسکون سا جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ گناہوں کا ڈھیر بنا رہے ہو زندگی کو، کتنے لوگوں کی بد دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ساری زندگی بد دعاؤں کے سہارے جینے کا ارادہ ہے؟ چھوڑ دوں گا سب کچھ اگر آپ میری زندگی میں آ جائیں۔ ایکسکیوز می، یہ سب چھوڑ کر تم مجھ پر احسان نہیں کرو گے، خود پہ کرو گے؟ نہیں کرنا مجھے خود پہ احسان، ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ تمہاری مرضی، تمہاری زندگی ہے، لیکن یہ پہلی اور آخری دفعہ تھا، تم آج کے بعد میرے کسی معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرو گے اور نہ ہی مجھ میں انٹرفیئر شو کرو گے۔ آئی ایم ناٹ یور ٹائپ آف گرل۔ میں نہیں مانتا یہ سب ٹائپ وائپ، میں آپ سے دور نہیں جاؤں گا، ہر اس جگہ پہنچ جاؤں گا جہاں آپ ہوں گی۔ میں نے کہیں لوگوں کی عزت کے ساتھ مذاق کیا ہے اور اب مجھے ڈر ہے کوئی میری عزت کے ساتھ کچھ نہ کرے، میں آپ کو اکیلا چھوڑنے سے ڈرتا ہوں، میری عزت ہے آپ۔ حیران سن نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ 4 دفعہ جیل شدہ علاقے کا بدنام ترین گنڈا بدماش، اور تم کہا تھا نا میں نے ہمدردیوں کے بھوت کو اتارو اپنے سر سے۔ ممی، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا،
मेरे सामने निगाहें नहीं उठाता वो। क्यों? चाची लगती हो उसकी जो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है उसने। मम्मी ट्रस्ट में, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसने आमना बेगम को तसल्ली दी। वो बड़बड़ाती हुई वहां से चल दी। हैराम पलंग पर बैठी किसी किताब का मुताला कर रही थी। एक पैर सीधा करके कुशन पर रखा हुआ था, पैर पर पट्टी बंधी थी। वो किताब के मुताले में पूरी तरह मुनहमिक थी जब उसका फोन बजने लगा। अनजान नंबर था। इसने फौरन काट के साइलेंट पर कर दिया और साइड टेबल पर रख दिया। चंद मिनट ही गुजरे थे जब धक की आवाज आई। इसे महसूस हुआ कि कोई बालकनी में कूदा है। इसके दिल धक 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 से रह गया। इसने फौरन गुलदान उठा लिया। कमरे का दरवाजा चिर करती आवाज से खुला और सन्नी अंदर दाखिल हुआ। तुम? हैराम का पारा उसे देखते ही आसमान को छूने लगा। कब से कॉल कर रहा हूँ, आपके पैर पर चोट लगी है। मैं गया हुआ था काम से, अभी आया हूँ। थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि आपके पाँव पर एक बाइक चढ़ा दी इस अंधे ने। अभी जला कर आया हूँ उसकी खटारा। आपको दर्द वर्द तो नहीं हो रहा? दिखाएं। वो बौखलाया हुआ बेहद फिक्रमंदी से कह रहा था। रात के 2:30 बजे बालकनी से कूद कर तुम मेरे पैर का जख्म देखने आए हो। सुबह तक इनका इंतजार नहीं कर सकते थे? और बाइक क्यों जलाई उसकी? नफसियाती हो क्या? कब सुधरोगे तुम? वो गुस्से से कहती मुश्किल अपनी आवाज को बुलंद होने से रोक रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था उस पागल शख्स का मुंह नोच ले। सनी खामोशी से उसे देखता रहा। मैंने आपको बता दिया कि आप गुस्से में अच्छी लगती हैं, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि आप हर वक्त मुझ पर ही गुस्सा करें। वो नहायती मासूमियत से बोला। शदीद गुस्से के बाइस भी वो अपना कहकहा नहीं रोक पाई। वो भी मुस्कुरा दिया। हैराम अगले ही लम्हे फौरन संजीदा हो गई। आप मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी? मैं अजनबियों की कॉल्स नहीं उठाती, सर्द मोहरी से बोली। सनी का चेहरा तारीख हो गया। इसने अगले ही लम्हे खुद को कंपोज किया और मुस्कुरा दिया। आप सुबह ऑफिस मत जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तकलीफ ज्यादा हो तो मुझे बताइएगा, मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। आहिस्तगी और नरमी से कहता वो पलट गया। हैराम के जहन में इसका तारीख चेहरा ताजा हुआ। वो इसके अजनबी कहने पर हुआ था। हैराम ने गहरी सांस ली। वो इसी काबिल था। सोचते हुए वो सोने के लिए लेट गई। शाम का पहर था। सनी अपने साथियों समेत अपने मखसूस तख्त पर बैठा शतरंज खेल रहा था। तभी से तेहराम गली में दाखिल होती दिखाई दी। इसने नरम निगाहों से उसे देखा। सदाम भाई, भाभी आ रही हैं, जा पीछे देखना कोई तंग या छेड़खानी ना करे। जी भाई। सदाम तेजी से उठ गया। बाकी लड़कियों के मुकाबले में वो सदाम को ज्यादा अहमियत देता था और इस पर भरोसा भी बहुत था। हैराम इनके करीब पहुंची जब एक नौजवान लड़का इनके करीब से गुजरता। हैराम को पुरशौक निगाहों से देखता, हाथों को सीटी के अंदाज में गोल करता, खबासत से हल्का सा मुस्कुराता आगे निकल गया। हैराम बेखबर सी आगे बढ़ गई। सनी फौरन अपनी जगह से उठा और उस लड़के को गर्दन को दबोचकर जमीन पर पटक दिया। बेदरी घूंसों और लातों की बारिश शुरू कर दी। इस पर जुनून सा सवार था। हैराम से जरा दूर हो चुकी थी, लड़के की चीखों पर पलटी। हैराम से जरा दूर जा चुकी थी, लड़के की चीखों पर पलटी। उफ मेरे खुदाया। तेजी से जाने बढ़ी। कहीं जान से ही न मार दे इसको। अरे छोड़ो इसे। हैराम ने इससे परे धकेलना चाहा। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई, इसकी इतनी जुर्रत। वो दोबारा इस पर पड़ पड़ा। अरहान। हैराम ने इसे पूरी कुव्वत से पीछे धकेला और धनाटेदार थप्पड़ इसके चेहरे पर मारा। क्या हैवानियत है? पिस्तौल किधर है सदाम? वो गुराया। स्टॉप इट अरहान। एक और थप्पड़ पड़ा था। सब फटी निगाहों से ये मंजर देख रहे थे जिसमें सारे दिन की किसी की टेढ़ी निगाह बर्दाश्त नहीं की थी। वो सरे बाजार लड़की से थप्पड़ खा रहा था। जाएं आप। सदाम। इसने सदाम को इशारा किया। चले मैं आपको घर। सदाम ने इसकी तरफ देखकर कहा। शट अप। वो इसकी बात काटकर दृष्टि से बोली और जहरालूद निगाह सनी पर डालती आगे बढ़ गई। अरे मानी, उठवा लो इस खबीज को, अबरत का निशान बना दो। हर एक को सबक मिल जाना चाहिए कि अरहान उमर की इज्जत का निगाह डालने का क्या इंजाम होता है। फिर कोई इसे देखने की हिम्मत ही नहीं करेगा जब इनको पता चलेगा कि वो एक वहशी का इश्क है। वो सफाकियत से बोला। सनी भाई माफ कर दो, भाई जाने दो सनी भाई। लड़का बुरी तरह गड़बड़ा रहा था। वाह लड़के वाह, और तुम लोग जो हमारी इज्जत के साथ खेले थे वो क्या था? उसका हिसाब, एक बुजुर्ग तंज से बोला। बाबा इसका हिसाब तो चाचा तुम लोगों ने ले लिया था ना। ये इसना करदा जुर्म की सजा का ही तो असर है जो सनी की शक्ल में एक अजाब की तरह तुम पर सब पर नाजिल है। और रही बात इज्जतों की, तो हड्डी फेंकोगे तो कुत्ता आएगा। ये भी खूब रही हमारी सताइशी नजरों के जवाब में मुस्कुराकर दाद वसूल करने के बाद कहती हैं ये मर्द खराब है। वाह वाह। वो तुलखी से कहता खोली की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जी बाबा जी, आज तक हमें से किसी ने भी इस इलाके की शरीफ जादी को नहीं छोड़ा, कसम ले ले। लड़की शरीफ है या नहीं ये उसका और उसके खुदा का मामला है। चाहे लड़की अच्छी हो या बुरी, तुम लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता किसी को छेड़ने का।
वो बुजुर्ग फिर बोले, छोड़ सदाम, इन शरीफों के मुंह मत लग। इनका बस चले तो अपने सारे बुरे कामों का जिम्मा भी हम जैसों पे लगा दें। और तुम सब भी सुन लो, आज के बाद इलाके की किसी भी लड़की, चाहे वो बिना दुपट्टे की निकलती हो या साथ पर्दों में, किसी पर आंख उठाकर भी देखा या कोई जुमला फेंका, सालों आंखें निकालकर जुबान काट दूंगा सबकी और बिठा दूंगा चौक पे भिखारी बनाकर। सुन लिया सबने? जी भाई, सबने यक जुबान होकर कहा। सनी अपनी खोली में जा घुसा। भीड़ छुटने लगी। सब मुख्तलिफ बातें करते वहां से जाने लगे। हेराम अपने कमरे में मौजूद थी। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। जब बालकनी के दरवाजे पर दस्तक हुई, उस दिन के बाद से उसने दरवाजा बंद रखना शुरू कर दिया था। हेराम, सनी की आवाज आई। जाओ यहाँ से, हरीम ने जरा बुलंद आवाज में उसे कहा। मैं जाने के लिए नहीं आया, गेट खोलें। मैं नहीं खोल रही, जाओ यहाँ से। आप गेट खोल रही हैं या नहीं? नहीं, दफा हो जाओ 1 मिनट के अंदर, वो गुस्से से बोली। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। दस्तक भी बंद हो चुकी थी। हेराम ने सुकून की सांस ली और दोबारा लैपटॉप पर झुक गई। चंद मिनट ही गुजरे थे जब टिक की आवाज से लॉक टूटा, गेट खुला और सनी अंदर दाखिल हुआ। हेराम हक्का बक्का उसे देख रही थी। ये लॉक तोड़ दिया तुमने? वो सदमे से घिरी बोली। सॉरी, ये लफ्ज कहते हुए उसके चेहरे पर जरा शर्मिंदगी न थी। हेराम गुस्सीली नजरों से उसे देखने लगी। सॉरी कहा ना, अब ऐसे तो ना देखें, डर लगता है। हेराम ने सर झटकर अपने बालों को लपेटने लगी। ये अपने बाल क्यों काटे? वो सदमे से इसके बालों को देखता हुआ बोला। क्या मतलब का क्या मतलब होता है? मुझे आपके लंबे बाल पसंद है। आज के बाद आप अपने बाल नहीं काटेंगी। ये तो मुझ पर हुक्म चला रहे हो। वो तप गई। जी चला रहा हूँ। क्या करेंगी? पुलिस को इन्फॉर्म करेंगी। वो इसे घूर कर बोला और इसकी तरफ बढ़ा। हेराम ने गुस्से से सर झटका और लैपटॉप पर मसरूफ हो गई। सनी पलंग की पानीती के पास खड़ा था। खैर बोलो, क्यों आए हो? 2 दिन से आपको नहीं देखा था, मिस कर रहा था। हेराम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मसरूफ सी निगाहें लैपटॉप पर जमाए हुए थी। हेराम, बोलो, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। हेराम ने निगाह लैपटॉप से हटाकर उसे देखा। इतनी कि मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करने में हिचकिचाहट होती है कि कहीं मेरे मुंह से कुछ ऐसा न निकल जाए जिससे आपकी इज्जत पर हर्फ आने का खतरा हो। इजहार की जरूरत है भी नहीं। तुम्हारी एक आहट तुम्हारी जुनूनियत का पता देती है और ये जुनूनियत मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। वो संजीदगी से बोली। मैं यहाँ बैठ जाऊं? सनी ने सवालिया निगाह उस पर डाली। बैठ जाओ। मेरे मना करने से कौन सा तुम मना कर हो जाओगे? सनी पलंग के एक सिरे पर बैठ गया। हेराम लैपटॉप की जाने मुतवज्जा हुई। बोलो भी, क्या बोलना है? काफी देर तक वो कुछ ना बोला तो हेराम ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं बोलना, आप अपना काम करें। तो यहाँ क्यों बैठे हो? कुछ नहीं करूंगा, ना कहा ना, बस देख रहा हूँ आपको। थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। तंग तो नहीं कर रहा? हेराम ने गहरी सांस लेकर इसकी तरफ देखा। अरहान, तुम खुद को बेवजह मुश्किल में डाल रहे हो। मेरी जिंदगी में और दिल में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं। हम बिल्कुल अलग दुनिया के बासी हैं। सर, हम नहीं हैं अलग दुनिया के बासी, हम एक दोनों के हैं। इस दुनिया के लोगों ने मुझे अलग बनाया है। हमारा मजाज अलग है, वो माहौल अलग है। आप बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं इतना बुरा नहीं था, मुझे इन लोगों ने ऐसा बनाया। मैं 13 साल का था जब गांव के सरदार ने घर समेत घर वालों को जला दिया। जब मैं यहाँ आया तो बहुत मासूम था। गांव का बासी शहर के माहौल से गैर आशना, डरा सहमा सा अरहान जो हर वक्त माँ के दामन से चिमटा रहता था, वो इस वक्त तन्हा यहाँ के हर घर की चाकरी करता। इन सब का गुलाम था। मोहल्ले के किसी घर का खाना बच जाता तो मुझे दे दिया जाता। कभी किसी चबूतरे पर सो जाता तो कभी किसी मोहल्ले के बाश मर्दों की हवस का निशाना बनता रहता सारी रात। सबका पंचिंग बैग था। जिसका दिल चाहता मेरे साथ वो सलूक किया जाता। मैं सब बर्दाश्त करता रहा। मैं वाकई बहुत मासूम था। हेराम फटी निगाहों से उसे देख रही थी। सनी सर झुकाए बैठा, शायद आंसू पीने की कोशिश कर रहा था। फिर हेराम से मजीद सब्र न हुआ तो उसकी खामोशी से एकता आकर बोली। एक दिन भट्टी साहब की बेटी मंशा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। कह रही थी पंखा काम नहीं कर रहा। मैं ऊपर आया। मैं 20 साल का था। उसने मुझे कहा कि मुझसे मोहब्बत करती है। मैंने उसे धत्कार दिया क्योंकि मुझे मेरी औकात का पता था। मैं चाहता तो खुशी से उसके साथ रिश्ता बना सकता था, वक्त गुजारी कर सकता था, लेकिन नहीं। 8 साल से इस इलाके का नमक खा रहा था, चाहे काला सड़ा हुआ ही सही। सब लड़कियों की इज्जत मेरे लिए इज्जत थी। मेरे इनकार पर इसने मुझ पर ज्यादती और चोरी का इल्जाम लगा दिया और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। पूरे मोहल्ले के लोगों ने मिलकर मुझे बहुत मारा। जाने कितनी हड्डियां टूट गई थी। सड़क पर पड़ा तड़पता रहा था। आखिर 4 घंटे बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। टूटी हुई हड्डियों का सुरमा पुलिस ने अलग बनाया। फैसला सुनाया गया, 2 साल के लिए जेल हो गई।
जेल में बहुत से लोग मिले और एहसास हुआ कि बदनाम और बुरे लोग ज्यादा सुख से रहते हैं इस दुनिया में। और तब मैंने अपने अंदर भर दी शैतानियत, मैं शैतान बन गया। सजा खत्म होने तक मैं सनी बन चुका था। अब पुलिस की भी हिम्मत नहीं थी कि मुझ पर आंख डाल सके। ये जो इज्जत और नील अम्मी का टैग लगाए फिरते हैं ना वाहनों में, इनकी बड़ी बड़ी चोरियों का हिस्सेदार हूँ मैं अब। मुझे बहुत कुछ मिला है, बदनामी, बददुआएं, बदकिरदारी, बदजुबानी, और यूं मुझे जाने बगैर सब जानते हैं, मुझसे खौफ खाते हैं, मेरे सामने चू तक नहीं करते और मुझसे दिल खोल कर नफरत करते हैं, पर मुझे रत्ती बराबर परवाह नहीं। वो खामोश हुआ। छोड़ दो ये सब, इज्जत की जिंदगी जीना सीखो। करूंगा जब आप मेरी हो जाएगी। जरूरी है मेरे लिए छोड़ो, अपने लिए नहीं छोड़ सकते। वो गुस्से से बोली। नहीं, आपके लिए छोड़ सकता हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं। ओके तो जाओ, जो करना है करो, मेरी बला से। वो गुस्से से बोली। जो गुस्से में आपकी नाक सुर्ख हो जाती है, और जब आप ये छोटी सी बिल्ली जैसी नाक चढ़ा लेती है ना तो बहुत प्यारी लगती है। बिल्ली, ये बिल्ली तुम्हारा मुंह नोच कर तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दे। बैठने देना, जाओ प्लीज, जाओ अरहान। वो सर्द मोहरी से बोली। ओके जा रहा हूँ, नाराज तो नहीं है? नहीं, जाओ, वो नरमी से बोली। आप बहुत अच्छी हैं। वो मुस्कुराया, मासूमियत भरी मुस्कान थी। है राम? हाँ हाँ, मैंने सुन लिया, मैं बहुत अच्छी हूँ, अब जाओ, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय बिल्ली। वो हल्का सा मुस्कुराया, वो भी हल्का सा मुस्कुराई। इसके इस तरह मुस्कुराने पर सनी की मुस्कान मजीद गहरी हुई। चंद लम्हे नरमी से उसे देखता रहा, फिर बाहर की जानी बढ़ गया। हैराम अपने दफ्तर से निकली तो सामने ही सनी जेब से टेक लगाए खड़ा नजर आया। फिर हैराम के साथ अली भी था। ये बदमाश फिर चला आया, इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? अली ने उसीली सी नजर सन्नी को देखते हुए सरगोशी की। ये चलकोसे का छुटा फिर मेरी मुंह के पास चलाया, करता हूँ इसका भी बंदोबस्त। सनी ने दांत कचकचाते हुए दिल ही दिल में कहा और खतरनाक निगाहों से अली को घूरने लगा। जस्ट लीव हिम, ओके बाय, सी यू। हैराम लापरवाही से कहती मुखालिफ से चली गई। हैराम, सनी इसके पीछे चलता इसे पुकारा। क्या है? वो पलट कर गुस्से से बोली। ऐसे बात मत करें, वो मुंह बसोर का बच्चों की तरह बोला। हैराम ने बाप मुश्किलों में अटकर आती हंसी को रोका। मैं यहाँ 4 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ और आप हैं कि यूं ही चली जा रही हैं। क्यों आए हो? किसने कहा है इंतजार के लिए? मौसम नहीं ठीक लग रहा था, मुझे डर था कि आप बारिश में कहीं फंस न जाएं। हैराम ने गहरी सांस लेकर उसे देखा। तभी हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी। देखा, मैंने कहा था ना, सनी ने कहते हुए अपनी जैकेट उतारी और इसके ऊपर टांग ली। हैराम से इसे देखकर रह गई। चले हैराम, वो बोला। हैराम ना चाहते हुए भी इसकी जीप की तरफ बढ़ गई। वो साथ साथ जैकेट पकड़े चल रहा था। हटा लो जैकेट, इतनी भी तेज बारिश नहीं है, हैराम ने कहा। सनी जैकेट ताना रहा, यहाँ तक कि वो गाड़ी में जा बैठी। ये लड़का अब भी अपने अब से बात करता है। तो अब भी इससे क्या मतलब? मैंने अली से बात करना छोड़ दी? कब था? हम कॉलेज के जमाने से साथ हैं, दोस्त हैं, वो मेरा कुलीग है, मुझे नहीं पसंद। वो गुस्से से बुलाया। वो गुस्से पर काबू पाता हुआ बोला। दुनिया में तुम्हारी पसंद नापसंद नहीं चलती, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता अपनी पसंद जबरदस्ती मुझ पर आयद करने की। सुना तुमने? मैं चलाऊंगा अपनी मर्जी, जबरदस्ती अपनी पसंद पर आप पर आयद करूंगा। आप नहीं करेंगे उस लड़के से बात? खत्म करें दोस्ती, सिर्फ मेरी है आप, मेरे अलावा कोई भी आपसे बात नहीं करेगा। ना मैं करने दूंगा, वह जुनूनी अंदाज में कहता। जुनूनी अंदाज में स्टीयरिंग पर हाथ मारकर बोला। बकवास बंद करो, मैं ना तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ना मुझे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है ना। इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, इससे फर्क नहीं पड़ना। इसे कैसे जीना है ये मेरा मसला है, मेरी मर्जी है और इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं। वो गुर्राई। मैं चलाऊंगा अपनी मर्जी, जबरदस्ती पसंद अपनी आप पर आयद करूंगा। आप नहीं करेंगी इस लड़के से बात, खत्म करे दोस्ती, सिर्फ मेरी है आप, मेरे अलावा कोई आपसे बात नहीं करेगा, ना मैं करने दूंगा। वो जुनूनी अंदाज में स्टीयरिंग पर हाथ मारकर बोला। बकवास बंद करो, मैं ना तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ना मुझे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है ना। इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। ये मेरी जिंदगी है, उसे कैसे जीना है ये मेरा मसला है, मेरी मर्जी है और इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। वो घुराई। ओके ओके सॉरी, रिलैक्स हो जाए, आई एम सॉरी। सनी ने बामुश्किल खुद पर काबू पाया, वहां से यूं नाराज नहीं करना चाहता था। हैराम ने तेज निगाह इस पर डाली और सर झटक कर दूसरी तरफ देखने लगी। लोग कहते हैं इश्क सिर्फ इब्तदा में अच्छा होता है, लेकिन इश्क तो इश्क है,
ابتدا کیا انتہا کیا، یہ ایک ایسی لکیر ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ محبوب تمہارا ہے یا نہیں، تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ محبوب تمہارا ہے یا نہیں، تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تمہیں اس سے محبت کرنی ہوتی ہے، اسی کا رہنا ہوتا ہے، تمہیں صرف اب چاہنے سے غرض ہونی چاہیے، پھر اگر تمہارا عشق سچا ہے تو وہ ساری دنیا گھوم کر تمہارے پاس آئے گا۔ حرام لاپرواہی بے رخی کے باوجود وفا پر قائم رہنا عشق ہے، اور آپ کو سید ارحان عمر الدین شاہ ہمیشہ یہیں کھڑا ملے گا۔ حرام پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے 2 کمروں کے فلیٹ میں موجود تھا۔ جا بجا بوتلیں اور بجھی ہوئی سگریٹیں بکھری تھیں۔ سنی زمین پر بیٹھا صوفے کے قریب بیٹھا تھا اور اوپری جسم شرٹ سے مبرا بنیان سے کترتی بازو جھانک رہے تھے۔ بازوؤں کی نسیں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ سب اپنے ہنسی مذاق میں مگن تھے۔ دروازہ زور سے بجنے لگا۔ سب نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ صدام اٹھ کر بھائی کی جانب دروازے کی جانب بڑھا اور سوراخ سے باہر جھانک گا۔ بھائی غضب ہو گیا۔ سب سمیٹو، جلدی جلدی۔ وہ بھاگتا ہوا دوبارہ آیا اور تیزی سے ادھر ادھر بکھری بوتلیں اٹھانے لگا۔ ابے کون آ گیا؟ سنی نے بیزاری سے پوچھا۔ انسپکٹر کا پٹھا آیا ہے، کسی لڑکے نے پوچھا۔ نہیں جلدی اٹھاؤ، سب اپنے کھلونے چھپاؤ۔ وہ بوکھلایا ہوا تھا۔ سب نے آس پاس رکھی اپنی اپنی بندوقیں کے جیبوں میں اڑس لی۔ ابے بتا بھی دے کون ہے؟ سنی جھنجھلایا۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ بھابھی ہے بھائی، بھابھی۔ او خیر سنی، تو گیا۔ سنی جھٹکا کھا کر اٹھا اور قریب رکھی شرٹ اٹھا کر واش روم کی جانب دوڑ لگا دی۔ اسی دوران صدام نے جا کر گیٹ کھولا۔ حرام تن فن کرتے اندر داخل ہوئی۔ سب لڑکے سر جھکائے احترام سے اس کے آگے کھڑے تھے۔ ارحان کہاں ہے؟ وہ اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ وہ تو نہیں ہے، بھائی سو رہا ہے۔ 2 لڑکے ایک ساتھ بولے اور پھر بوکھلا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ابے چپ۔ تیسرے نے دونوں کو گھورا اور حرام نے تینوں کو۔ میں نے پوچھا ارحان کہاں ہے؟ بھائی آ رہا ہے بھابھی، ابھی کچھ دیر پہلے واش روم گیا ہے، صدام بولا۔ شٹ اپ۔ بھابھی کہنے پر وہ مزید بگڑی۔ تبھی سنی وہاں چلا آیا۔ شرٹ بکھرے بال اور سلیقے سے پیچھے کی طرف کر رکھے تھے۔ حرام نے آگ اگلتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کے قریب جا کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سنی سر جھکائے کھڑا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ سنی نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تبھی دوسرا تھپڑ پوری قوت سے اس کے چہرے پر پڑا۔ اب کس نے سر نہ جھکایا، نظریں جھکا لی۔ دوسرے کے بعد مزید 3 تھپڑ اس کے چہرے پر پوری تیزی سے لٹکے۔ تمہیں منع کیا تھا نا، دور رہو مجھ سے اور میرے معاملات سے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی علی کو اتنی بے دردی سے مارنے کی؟ اس کی طرفداری مت کریں، وہ دانت پیس کر بولا۔ شٹ اپ۔ ایک اور تھپڑ پڑا۔ صدام راڈ لے کر آؤ۔ صدام ہچکچاتے ہوئے صوفے کے نیچے سے لوہے کی راڈ اٹھا لایا۔ حرام بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہوا۔ کیا وہ ان تھپڑوں کا بدلہ اس بھاری راڈ سے لے گا؟ وہ سوچنے لگی۔ یہ لیں، اس سے مارے سے نازک ہاتھ ہیں، دیکھیں کیسے سرخ ہو گئے ہیں۔ اس نے لوہے کی راڈ حرام کی طرف بڑھا دی۔ حرام کا دل تیزی سے دھڑک کر ساکت ہوا تھا۔ اس نے تیز غصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور پیچھے سے دھکیل کر پلٹ گئی۔ جا صدام، چھوڑ کر آ۔ حرام کے گیٹ سے نکلتے ہی اس نے صدام کو حکم دیا۔ گال رگڑتا ہوا صوفے پر دھپ سے گرا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ بھائی کیسی چپیڑے چھپ کے گئی ہیں بھابھی۔ اس کی خیر ہے یارو، زہر بھی پلائے گی تو ہنس کر پی لوں گا۔ زندگی کے ہاتھوں موت بھی ہنسی خوشی قبول ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ارحان میرے پیچھے مت آؤ، میں چلی جاؤں گی۔ ذرا سی نرمی کیا دکھا دی تم نے، تو حد ہی پار کر دی۔ آج کے بعد شکل مت دکھانا اپنی، وہ سرد مہری سے کہتی تیزی سے چلتی جا رہی تھی۔ ایسا مت بولیں پلیز، آئی ایم سوری حرام۔ جاؤ یہاں سے پلیز حرام، میرا سانس نکل جائے گا، نکل جائے میری بلا سے۔ آئی ایم سوری، دفع ہو جاؤ پلیز حرام، میں نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھتی گئی۔ مین روڈ تک آتے ہی وہ رکشے کے انتظار میں رک گئی۔ میرے ساتھ چلیں گی آپ گھر؟ نہیں ہرگز نہیں، میری لاش اٹھا کر گاڑی میں رکھ لو، لے جاؤ تو الگ بات ہے، جیتے جیتے تمہاری گاڑی میں نہیں بیٹھوں گی۔ فضول بات مت کریں، وہ تڑپ کر بولا اور اس کے ہاتھ سے فائل اور پرس چھین لیا۔ آپ میرے ساتھ ہی جائیں گی؟ میں تو نہیں جاؤں گی، لے جاؤ یہی، سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے قریب سے گزرتے رکشے کو روکا اور سوار ہو گئی۔ سنی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ سن ہوتے دماغ کو قابو کرتا وہ بامشکل اپنی جیپ تک آیا۔ حرام کے شدید غصے اور ناراضگی کا احساس روح کھینچ رہا تھا۔ اس نے چکراتے سر کو اسٹیئرنگ پر ٹکا دیا۔ حرام کچی نیند میں تھی جب دھپ کی آواز کے ساتھ کوئی بالکنی میں کودا۔ حرام نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بالکنی میں بیٹھ گئی۔ چند منٹ سنی بالکنی کا لاک توڑ کر اندر داخل ہوا۔ کیوں آئے ہو تم؟ وہ نفرت سے بولی۔ مجھے آپ کے پاس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا بولا۔ بکواس مت کرو، شراب پی کر آئے ہو، میرے قریب بھی مت آنا۔ وہ غصے سے بولی۔ شراب پی کر تو آیا ہوں، پر آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، میں مرنا پسند کروں گا پر آپ پر گندی نگاہ ڈالنے سے پہلے۔ اتنی محبت نہیں کرتا جتنی عزت کرتا ہوں، آئندہ یہ بات منہ سے مت نکالیے گا، اسی وقت اپنے آپ کو گولیاں سے اڑا دوں گا، اور آپ تو جانتی ہیں میں اپنے آپ سے بالکل محبت نہیں کرتا۔
وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولا۔ کیوں آئے ہو؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری سانسیں ختم ہو رہی ہیں۔ میں کچھ نہیں کر پا رہا، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ آپ کی ناراضگی مجھے سکون نہیں لینے دے رہی۔ میری سانسیں ختم ہو رہی ہیں۔ تم صرف دوسروں کی سانسیں ختم کر سکتے ہو، تمہاری سانس کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ نفرت سے بولی۔ حیران، میں مانتا ہوں میں بہت برا ہوں، بہت برا۔ انسانیت تو پناہ مانگتی ہے، مجھ سے شیطانیت بھی بوکھلا جاتی ہے۔ کمینہ پن کوٹ کوٹ کر بھرا ہے مجھے، بے غیرت بھی بلا کا ہوں۔ حوانیت سے خوب بنتی ہے، لیکن میں حیران آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ مجھ سے محبت نہ کریے گا، کوئی نہیں، ٹرسٹ میں، اور میں کرنے دوں گا کسی کو۔ جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گا، آپ میری طرف دیکھیں۔ نہیں دیکھوں گی۔ مجھ سے بات کریں، غصہ کریں، یہ لیں، اس سے ماریں، یہ خنجر لیں، ختم کریں۔ مجھ کو بس ایک بار میری طرف دیکھ لیں، پلیز۔ میں معافی مانگ رہا ہوں نا، علی کو بھی سوری کروں گا، پلیز ایک بار میری طرف دیکھیں۔ وہ سسک پڑا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے خون سے اپنے ہاتھ گندے کرنے کا۔ ٹھیک ہے، میں خود کر لوں گا۔ اس نے خنجر ہاتھ میں لیا۔ آپ مجھ سے بات کریں گی یا نہیں؟ نہیں کروں گی، دفع ہو جاؤ، وہ غصے سے بولی۔ سنی نے ہاتھ پھیلائی اور اپنی ہتھیلی کو بے دردی سے چیر دیا۔ خون کا فوارہ سا بلند ہو کر زمین کو سرخ کرنے لگا۔ حیران دہل گئی۔ کیا آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ نہیں، اب کہ وہ چلائی۔ سنی نے پھر ہتھیلی کو گہرائی سے چیرا۔ ٹپ 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 کی آواز سے خون کے قطرے تیزی سے زمین پر گر رہے تھے۔ اسٹاپ اٹ ارحان، رکو، ایسا مت کرو، میں کر رہی ہوں بات، یہ دو مجھے۔ لاؤ، مجھے دے دو۔ سنی کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ وہ معصومیت سے خنجر اس کی طرح بڑھا رہا تھا اور خود اس کے گھٹنوں میں جا بیٹھا۔ سنی کا سر حیرام کے گھٹنوں پر تھا۔ حیرام دہشت زدہ تھی، جیسا شخص اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پاگل تھا، دیوانہ تھا، کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی سوچوں سے غافل وہ اس کا سر اس کے گھٹنوں پر ٹکائے بالکل پرسکون تھی۔ حیرام نے اس کا سر اپنے گھٹنوں سے الگ کیا اور اٹھ کر دوائیوں کا ڈبہ لے آئی۔ وہ اس کے سامنے فرش پر بیٹھی اس کا زخم صاف کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ خود کرے گا، نہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، زخموں کی دوا نہ کرتا تھا، نہ تبھی تو ناسور بن گیا تھا۔ اب اگر ناراض ہوئی تو خنجر سے اپنی گردن کاٹ دوں گا۔ حیران نے سخت نگاہ اس پر ڈالی پر کچھ بھی بولنے سے گریز کیا۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاتا، جب تک آپ کی جھڑکیاں نہ سنوں مجھے میرا دن مکمل نہیں لگتا۔ آپ مجھ سے ناراض مت ہوا کریں۔ اپنی اس جنونیت کو قابو میں رکھو، میری زندگی کو مشکل مت بناؤ۔ کل کو میری شادی ہوگی، تمہاری یہ نفسیاتی عجیب سو کالڈ محبت میری زندگی اجیرن کر دے گی، وہ سرد مہری سے بولی۔ آپ شادی کریں گی تو کیا نہیں کروں گی؟ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ سر اٹھائے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کوئی لڑکی تم سے شادی کرے گی؟ میں کسی دوسری لڑکی کو نہیں جانتا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کریں گی؟ ہرگز 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 نہیں، بالکل بھی نہیں، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اوہ، اس کا چہرہ تاریک ہوا اور اس نے اپنی کن پٹی کھنچائی اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ تو پھر آپ کسی اور سے بھی شادی نہیں کریں گی؟ میری نہیں تو کسی کی نہیں۔ اس کے چہرے پر معصوم مسکان تھی۔ وہ لب دانتوں میں دبائے معصومیت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ کی طرف دیکھنے والی ہر آنکھ ضائع ہوگی، آپ کو چھونے والا ہاتھ جڑ سے کٹے گا، آپ کی طرف بڑھنے والے قدموں میں جان نہیں رہے گی۔ حیران صرف ارحان کی ہے، ارحان کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اسے دیکھے، اسے سوچے۔ یہ محبت ہے تمہاری، تم مجھے تکلیف پہنچا کر سکون محسوس کرتے ہو۔ نہیں، میں خود بھی ہر وقت تکلیف میں رہتا ہوں۔ اگر آپ میری قسمت میں نہیں ہیں تو پھر دنیا کی کسی شخص کی قسمت میں آپ کا نام نہیں ہوگا۔ تم شیطان ہو، تمہاری اس معصوم مسکراہٹ کے پیچھے کا شیطان مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے۔ تم بہت بڑے بڑے بول رہے ہو، کسی شیطان سے کم نہیں لگ رہے۔ ہاں، میں شیطان ہوں، لیکن ماں مجھے معصوم کہتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے چھوٹی سی شرارت کی، ماں نے مجھے ایک نام دیا تھا۔ پتہ ہے میری ماں کہتی تھی کہ ارحان ایک معصوم شیطان ہے۔ وہ چند لمحے سے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ چند لمحے بعد لوٹی تو ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ یہ پی لو۔ نہ، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ میرے ہاتھ میں درد ہے، آپ پلائیں، وہ مسکرایا۔ ایک ہاتھ میں درد ہے نا تو دوسرے میں تو نہیں، پینا ہے تو پیو ورنہ جاؤ، ویسے بھی بینڈنگ ہو چکی ہے۔ اوکے، جا رہا ہوں، سیدھے ہاتھ میں درد ہے، الٹے ہاتھ سے نہیں پیتا میں، گناہ ملتا ہے، وہ جاتے جاتے بولا۔ حیرام نے سر پکڑ لیا۔ اللہ معافی، ڈرامے بازیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی تمہاری، رکو۔ وہ گلاس لے کر اس کی طرف بڑھی۔ وہ جو 4 بوتلیں شراب کی چڑھاتے ہوئے لوگوں کی ہڈیاں توڑتے ہو، تب گناہ کا خیال نہیں آتا۔ اللہ معافی، کیا ہے یار، کہتے ہوئے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا گھونٹ گھونٹ شربت حلق میں اتار رہا تھا۔ حیران دفتر سے نکلی تو وہ سامنے کھڑا تھا، چہرہ سنجیدہ تھا۔ آگے بڑھ کر فائل اور پرس اس کے ہاتھ سے لیا اور جیپ میں جا بیٹھا۔ حیران دل ہی دل میں حیران ہوئی۔ آج وہ مسکرایا نہ تھا، نہ کوئی بات کی تھی۔ عمر چاچا کا انتقال ہو گیا ہے، ہم سب جا رہے ہیں ان کے جنازے میں۔ 3-4 دن میں یہاں نہیں ہوں گا، آپ کو یہاں چھوڑ کر جانے کا دل نہیں ہے، لیکن جانا بھی ضروری ہے۔ اور اپنا خیال رکھیے گا، ٹائم پر کھانا کھائیے گا، زیادہ کام کا بوجھ مت لیجیے گا۔
وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ حیرام کچھ نہ بولی۔ آپ کچھ کہیں گی نہیں؟ میں کیوں کہوں گی؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے جھکائے۔ سنی نے گہری سانس لی۔ کیا بتا راستے میں موت آ جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی اچھی دعا ہی دے دیں، کہہ دیں کہ مجھے یاد کریں گی۔ جھوٹے منہ ہی صحیح، ویسے مجھے پتا ہے آپ بالکل یاد نہیں کریں گی، لیکن کریں آپ جو سلوک کرنا ہے، یہ عشق کمبخت شکوے گلوں کی اجازت ہی کب دیتا ہے؟ پر میں آپ سے عشق محبت کروں گا، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ میری محبت کے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ حیرام نے رخ موڑ لیا تھا اور کھڑکی کے باہر دکھنے لگی۔ آج کے دن اسے واپس جانا تھا۔ حیرام دفتر سے نکلی تو لاشعوری طور پر نگاہوں نے سنی کی جیپ کو کھوجا۔ جیپ نہ پا کر اس کا چہرہ بجھ گیا اور وہ سر جھکا کر بس اسٹاپ کی جانب بڑھ گئی۔ 4 دن تو گزر گئے، اسے آ جانا چاہیے تھا، دل ہی دل میں بولی۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے راستہ بے حد سنسان لگا۔ اس کی نگاہ خالی تخت پر پھسلی، خالی جگہ پر پا کر قدم تیز کر دیے، جانے کیوں دل اداس ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر بے چینی کی حالت میں چند لقمے لی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ رات آ پہنچی تھی، اس کی نگاہیں بالکنی کے دروازے پر ٹکی تھی، کان مخصوص گونج کے منتظر تھے۔ رات کو 3-4 دفعہ اٹھ کر بالکنی کا دروازہ چیک کیا تھا، لیکن دل بے چین ہی رہا، وہ نہ آیا تھا۔ صبح اس کا اترا چہرہ دیکھ کر ماں نے سوال کیا۔ کچھ نہیں امی، بس سر درد ہے، دوائی لے لو، آمنہ فکر مندی سے بولی۔ جی، وہ تو پھیکی مسکراہٹ لبوں پر سجائے جا کر وہاں سے اٹھ گئے۔ گلی سے گزرتے ہوئے نگاہ بے اختیار تخت پر جا ٹھہری، وہاں کوئی نہ تھا اور وہ بے حد مایوس ہوئی اور گہری سانس لے کر آگے بڑھ گئی۔ اسے گئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اس کی غیر موجودگی میں اسے بری طرح چبھتی تھی۔ وہ 100 اندازے لگاتی، مسترد کرتی، کبھی اس کی معصومانہ باتیں یاد کر کے ہنس دیتی تو کبھی اس کا دیوانہ پن یاد کر کے نئے سرے سے اس کا غم مناتی۔ وہ گزرتے دن کے ساتھ مرجھاتی جا رہی تھی۔ ماں نے بھی کئی دفعہ اس کی داسی محسوس کی تھی۔ وہ کام کے بوجھ کا بہانہ کر کے ٹال جاتی، اس کی باتیں آس پاس گونجتی محسوس ہوتی، ذرا سی آہٹ میں کان کھڑے ہو جاتے، نگاہیں بالکنی کے دروازے پر ٹک جاتی، بے اختیار اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ اس نے خود سے کچھ نہ کہا تھا، نہ سوال کیا تھا۔ بے بسی کے عالم میں شب کی تاریکی میں وہ اعتراف کرتی تھی کہ اس سے محبت ہو گئی تھی، اس سے محبت ہو گئی تھی جسے ایک زمانہ بگڑا کہتا تھا۔ ماہ بعد حیرامی سے نظر چھوڑ کر جا چکی تھی کہ اس کا فیصلہ ان کے حق میں آیا تھا۔ جائیداد سے ان کا حصہ ان کو مل چکا تھا، جس کا ایک بڑا حصہ بینک میں محفوظ کرنے کے بعد کراچی کے پوش علاقے میں ایک بڑا سا گھر خرید لیا تھا۔ آمنہ نے کلفٹن کے علاقے میں اپنا بوتیک کھول لیا تھا۔ اب ان کا سارا دن وہیں گزرتا تھا، جبکہ حیرام گھر میں رہتی تھی۔ اس کی غائب دماغی اور بے قاعدگی کی بنا پر اسے ملازمت سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ وہ سارا دن اداسی سے گھر میں چکر کاٹتی رہتی۔ کوئی کہہ دے گلاب سے میرے، تیری خوشبو داس ہے، آجا۔ وہ لان میں بیٹھی ویران نگاہوں سے آسمان سے اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، مجھے یاد بھی کرتا ہوگا؟ کیا وہ میری بے رخی سے بیزار ہو کر واپس نہ آیا؟ پھر اللہ نہ کرے میری عمر بھی اس سے لگ جائے، اللہ جہاں بھی ہو بالکل سلامت رہو۔ اس خیال کے آتے ہی وہ یوں طرف جایا کرتی تھی۔ اسی وقت آمنہ کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ اتنی گم تھی کہ ان کی آمد محسوس ہی نہ کر سکی۔ انہوں نے گاڑی سے اتر کر تاثیر زدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ اب تو وہ بھی عادی ہو چکی تھی اس کے نہ سمجھ آنے والی بیماری کو۔ ہمیں تو عشق نے نکمہ کر دیا غالب، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ بی بی جی، حیرام بی بی پہ تو کسی شے کا سایہ لگتا ہے، کہیں سے دم تو کیوں نہیں کرواتی؟ سکینہ نے چائے پیش کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ بی بی جی، ان کی حالت پر غور کریں، اتنی اداس رہتی ہیں نا، کسی سے بات کرتی ہیں اور کہیں دفعہ تو جواب ہی نہیں دیتی، جتنی بھی آوازیں دے دو۔ کل میں نے چھت پر ان کو بری طرح روتے دیکھا۔ حیرام رو رہی تھی؟ اس کی خاموشی اور اداسی تو وہ خود بھی واقف تھی، لیکن رونے والی بات بالکل نہیں تھی۔ وہ مزید فکر مند ہوئی۔ کاش کوئی ایسا جادو ہوتا جسے کر کے میں اپنی زندگی سے وہ 5 ماہ نکال دیتی۔ کہنے کو تو 5 ماہ بہت کم ہے، لیکن ان 5 مہینوں میں اس نے میرے وجود پر بہت گہرے نقش موت چھوڑے ہیں، جنہیں میں چاہ کر بھی نہیں نکال پا رہی۔ ارحان نامی آصیب نے میرے وجود پر قبضہ کر لیا تھا۔ اگر اب وہ مجھے آزاد بھی کر دے تو میرا وجود ہمیشہ آصیب زدہ رہے گا۔ اب کوئی بھی اس وجود کو آباد نہیں کر پائے گا۔ اذان کی آواز میں سے سوچوں کے سمندر سے ساحل پر پٹخا تھا۔ وہ چونک کر اٹھی اور وضو کرنے چل دی۔ وہ جو ہی نماز کے لیے کھڑی ہوئی، اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ پوری نماز روتے ہوئے ادا کرتی تھی۔ نماز ختم کرنے کے بعد وہ دعانو ہو کر بیٹھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، میں نے ہمیشہ تیری رضا مانگی ہے، میں بے حد گناہ گار ہوں، سیاکار ہوں۔ وہ میرے حق میں برا ہے تو میرا صبر کر لوں گی، میرے صبر کے اجر میں تو اسے ہمیشہ شاد رکھنا، اس کو ہدایت دے کر سیدھے راستے پر چلا دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اسے لمبی زندگی عطا کر اس کا دل نور سے بھر دے، اسے اپنا دوست بنا لے۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگنا چاہتی، لیکن میرے اللہ میری دعا سن لے، صرف ایک بار اسے میرے سامنے لے آ، پھر ساری زندگی اس کا سوال نہیں کروں گی۔ وہ ہچکیاں لیتی بری طرح رو رہی تھی۔ کب اس کی ہچکیوں میں کسی اور کی ہچکیاں شامل ہوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ روتی رہی، وہ بھی روتا رہا، دونوں ایک ساتھ ہچکیاں لیتے رہے تھے۔ حیرام کو جو ہی کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اس کا دل رک گیا، ہچکیاں تھم گئی۔ وہ چند منٹ ساکت بیٹھی اس کی ہچکیاں سنتی رہی۔ اس نے آہستگی سے جائے نماز سنبھالی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔
وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا سر جھکائے رو رہا تھا۔ وقفے وقفے سے اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ ہو گئے 4 دن تمہارے، اب بھی نہ آتے؟ رونے کے باعث وہ آواز گیلی ہو رہی تھی۔ وہ کہتے ہوئے پلنگ پر جا بیٹھی۔ ارحان آنسو رگڑتا ہوا اٹھا اور اس کے گھٹنوں میں جا بیٹھا۔ میں 5 مہینے سے مر رہا تھا، تڑپ رہا تھا آپ کی ایک جھلک کے لیے۔ مجھے جنازے سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا، تمام ثبوتوں کی موجودگی میں۔ 1 ہفتہ پہلے واپس آیا ہوں۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جو میں نے بھٹی کا گھر خالی دیکھا۔ 1 ہفتے سے پاگلوں کی طرح آپ کو پورے شہر میں ڈھونڈتا رہا اور اب جا کر ملی ہیں آپ۔ اس نے سر اس کے گھٹنوں سے ٹکا دیا۔ اب میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے پاس رہنے دیں پلیز۔ وہ بے بسی سے بولتا چپ ہوا۔ حرام نے اس کے بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اور ہاتھ اس کے کان کی طرف بڑھایا۔ ارحان الجھی حیران نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حرام نے اس کے کان کا بندہ اتارا، ہاتھ پکڑا، ساری انگوٹھیاں اور بریسلیٹ اتار لیے، پھر ہاتھ پکڑا اور شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ نہ چاقو، نہ خنجر، نہ بندوق، نہ شراب، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ گنڈا گردی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ ارحان کی آنکھیں چمکنے لگی، وہ معصومیت سے مسکرانے لگا اور سر اس کے گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ ویسے تم اندر کیسے آئے؟ یہاں کی بالکنی تو کافی اونچی ہے۔ ارحان نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اس کی طرف معصومیت سے دیکھنے لگا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے تھوک نگلا۔ حیران کو وہ اس سے خوفزدہ سا بچہ لگا جو ڈانٹ کے ڈر سے بول نہ رہا ہو۔ بتاؤ، وہ بظاہر سنجیدگی سے بولی۔ وہ چوکیدار تو آنے نہیں دے رہا تھا، میں نے ہلکا سا ہی مارا تھا۔ وہ گیٹ کے پاس بے ہوش، میں اسے لے جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس، پلیز غصہ مت کیجیے گا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ تم نہ ارحان، تمہارا کیا کروں میں؟ حرام نے اس کے بال مٹھی میں دبوچ لیے۔ کچھ بھی کر لیں، آپ کا ہی تو ہوں، وہ بولا۔ شٹ اپ پاگل، وہ مسکرائی اور مصنوعی خشکی سے بولی۔ وہ مسکراتی ہوئی بالوں کو اونچی کونی میں قید کر رہی تھی، چہرے پر بے حد پرکشش مسکان تھی۔ سیاہ کاٹن کے کرتے کے ساتھ نیلی جینس پہنے، پیروں میں نازک سے سیاہ جوتی۔ حرام بی بی، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ سکینہ نے سوال کیا۔ وہ اس کے کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی۔ جی آنٹی، میں اپنے دوست سے ملنے جا رہی ہوں، کھانا وہیں کھا لوں گی، امی کو بتا دیجیے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی چادر کندھے پر ڈالی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ دوست؟ کون سا دوست؟ اس کا تو ایک ہی دوست تھا، علی، جو اب ترکی میں ہے۔ کس سے ملنے گئی ہے؟ کیا پتا کوئی نیا دوست بن گیا ہو، سکینہ نے کہا۔ ہو سکتا ہے، پر اتنی جلدی تو وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتی۔ دوست بنانے میں بھی وہ اتنی اچھی نہیں، کم ہی لوگ اس کو پسند آتے ہیں۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا سکینہ کہ آج کل اس کے چہرے پر رونق سی آ گئی ہے؟ جی میں بھی یہی کہہ رہی تھی۔ چلو اچھا ہے، کم از کم اس فیس سے تو باہر نکلی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، کچھ نہیں ہوتے یہ بھوت پریت، آمنہ کہتے ہوئے اٹھی۔ حیران سر جھکائے پارک کی بینچ پر بیٹھی تھی۔ وہ ایک ہی نکتے کو سوچ رہی تھی کہ اس سے محبت ہو چکی تھی، اس شخص سے جس سے اسے گھن سی آتی تھی۔ وہ شخص روح میں جذب ہو چکا تھا، سانسوں میں چلتا تھا، اس کے نام پر دل دھڑکتا تھا، اس کی بھاری آواز اسے شہر میں جکڑ لیتی تھی۔ اب اس کے ارد گرد موجود ہونے سے خوف نہیں آتا تھا، وہ قریب ہوتا تو تحفظ کے حصار میں خود کو پاتی تھی۔ حرام، اس نے نرمی سے اسے پکارا۔ حرام کا دل تیزی سے دھڑکا، اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو نا، کھڑے کیوں ہو؟ وہ اس کے برابر میں اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ حرام نے اس کے حلیے پر ستائشی نگاہ ڈالی۔ سفید جینز اور ہلکی نیلی شرٹ کی آستینیں کونیوں سے موڑ رکھی تھی، چہرے پر ہلکی شیو تھی، سر پر پی کیپ تھی، وہ پیارا لگ رہا تھا۔ اچھے لگ رہے ہو، وہ بولی۔ ارحان جھینک گیا، مسکراتے ہوئے ایک فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھتے ہوئے فائل پکڑی اور اسے کھولنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ تم نے ایک دن میں MBA کر لیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ میٹرک کے علاوہ ساری کی ساری جعلی ڈگریاں ہیں، وہ اطمینان سے بولا۔ وہ فرحان کا تو کیا کرتا، آپ ہی نے تو کہا تھا آپ کی ممی کو میری کم تعلیم سے مسئلہ ہو سکتا ہے، اب آپ فخر سے بتا سکتی ہیں انہیں کہ ان کا داماد MBA پاس ہے، جعلی ڈگریوں کے ذریعے۔ وہ تپ کر بولی۔ تو کیا ہوا، میں نے کون سا وزیر اعظم کا انتخاب لڑنا ہے جو میری ڈگریوں کی چھان بین ہوگی؟ صرف آپ کی ممی کو ہی تو راضی کرنا ہے۔ وہ مطمئن سا مسکرایا۔ حیران نے تعصب سے سر ہلایا۔ اور اگر ممی نے پوچھ لیا کہ تم کیا کام کرتے ہو، پھر ان سے کیا کہو گے؟ یہی کہ میرا بیلجیم میں ریسٹورینٹ ہے اور گھر بھی وہی۔ واٹ، بیلجیم؟ جی، شادی کے بعد ہم وہی رہیں گے، ریسٹورینٹ کی تعمیر شروع کروا دی ہے، گھر بھی خرید لیا ہے۔ میں حرام کے پیسوں سے نئی زندگی کا آغاز نہیں کروں گی، اور کیا ضرورت ہے اتنی دور گھر لینے کی، ہم پاکستان میں بھی رہ سکتے ہیں۔ آپ نے جو کہا تھا سارا پیسہ یتیم خانوں میں جمع کروا دیا تھا، یہ پیسہ میرا اپنا ہے، حرام کا نہیں ہے۔ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ میرے بابا ایک خاندانی زمیندار تھے، وہ سب جو سردار نے قبضہ کر لیا تھا وہ میں نے واپس لے لیا ہے، اور ہم پاکستان میں نہیں رہ سکتے، میری جان کو خطرہ ہے۔ اچانک تمام کاموں سے ہاتھ کھینچ کر ان کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا ہے، وہ مجھے ایسے تھوڑی چھوڑ دیں گے۔ اب بھی 3 لوگوں کو داج دے کر 4 جگہ سے حلیہ بدل کر یہاں آیا ہوں،
और मुझे पकड़ने के लिए पागल हो रहे हैं। खैर ये सब छोड़ें, खाना खाया आपने? चले कुछ खा लेते हैं। आप गाड़ी ले आए? आप गाड़ी लाई हैं? हैराम ने असबात में सर हिलाते हुए चाबी इसके हाथ में दे दी। निकाब कर लें, वो आसपास देखते हुए बोला। क्यों? वो उलझी। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी इज्जत को कोई देखे या दुपट्टे से चेहरा ढांप लें। चलें आगे आ जाएं आप। वो बोल रहा था। वो हैरत से मुंह खोले उसे देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हैं? वो उलझ कर उसकी तरफ देखने लगा। कुछ नहीं, वो मुस्कुरा दी। औरत को मर्द की तरफ से मिलने वाला सबसे कीमती तोहफा इज्जत है। हैराम सर झुकाए खाना खा रही थी। वो इसे नरम निगाहों से देख रहा था। ऐसे क्या देख रही हो? यही कि मेरी बिल्ली छोटे से बच्चे की तरह खाना खा रही है, उसने प्यार से कहा। वो हंस पड़ी। तुम भी खाओ। खा रहा हूँ। वो अपनी प्लेट पर झुका। तुमने सच में सब कुछ छोड़ दिया है? किसी खदशे के तहत वो बोली। हैराम, मैं आपके सर की कसम खाकर कहता हूँ कि तमाम गैर कानूनी काम छोड़ दिए हैं। हैराम, मैं आपके सर की कसम खाकर कहता हूँ कि तमाम गैर कानूनी काम छोड़ दिए हैं। हैराम ने मुतमईन सी सांस खारिज की। और शराब वगैरह? किसी ख्याल के आते ही इसने दोबारा सवाल किया। हाँ वो भी, उसने नजरें चुराई। मेरी कसम खाकर कहो ना कि शराब भी छोड़ दी है। छोड़ दी है ना? वो तनक कर बोला। तो खाओ कसम और बोलो कि छोड़ दी है। मैं नहीं खा रहा, वो चिढ़ कर बोला और दोबारा अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जह हुआ। हैरान खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरहान ने कुफ्ती से उसकी जानिब देखा। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ? हैरान बज़ाहिर गुस्से से बोली। कुछ नहीं, आई एम सॉरी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। पीना कम कर दिया है, जब तक आप आएंगी तब तक मुकम्मल तौर पर छोड़ दूंगा। वो तो छोड़ ही दोगे मेरे कब्जे में आने के बाद, वो धौंस जमा कर बोली। वो हंस दिया। संडे को मम्मी से मिलवा रही हूँ मैं तुमको। अगर इन्होंने पहचान लिया। इन्होंने तुम्हें एक बार ही देखा है, वो भी सरसरी सा, और तुम्हारा नया लुक बिल्कुल अलग है। वो तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानेंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो दोनों इस वक्त अरहान के फ्लैट में मौजूद थे। ये फांसा डालना जरूरी है क्या? वो मुनमुनाया। ये फंदा नहीं, टाई है अरहान। वो टाई की जान नॉट बनाते हुए बोली। लेकिन मेरा दम घुट रहा है इसमें। कुछ वक्त बाद आदत हो जाएगी। हैराम ने उसका एतराज रद्द किया। मम्मी को सबसे पहले सलाम करना है। कैसे? मुझे पता है ना, बताओ कैसे? हैराम ने उसे घूरा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, हाउ आर यू, लुकिंग गॉर्जियस। अरहान ने हैरान के सिखाए गए लबो लहजे में कहा। हैराम ने बामुश्किल मुस्कुराहट जब्त की। फिर चेहरे पर मुस्कुराहट से जाकर बैठ जाना है। सिर्फ उसी बात का जवाब देना है जो वो पूछेंगी। उसने कोई चौथी बार ये सब दोहराया था। गुड माय बॉय। हैरान ने उसकी एकताई हुई शक्ल को मोहब्बत से देखा और उसका गाल थपथपाया। अकताहट फौरन गायब हुई। चेहरे पर उसकी मखसूस मुस्कुराहट फैल गई। चेहरे का डिंपल नुमाया हुआ। सदाम और बाकी लड़के कहाँ हैं? सदाम को तो मैंने लाहौर भेज दिया तालीम मुकम्मल करने। बाकी लड़कों में कुछ सुधर कर कुछ कामों में लग गए और कुछ ने दूसरे ग्रोह में शमूलियत इख्तियार कर ली। वैसे तुम भी दोबारा तालीम मुकम्मल कर सकते हो। नहीं, मैं MBA कर चुका हूँ, आगे पढ़ने का इरादा नहीं फिलहाल। हैराम हंस पड़ी। इसने आते हुए अरहान की फरमाइश का पालक गोश्त बनाया था। अब वो रोटियां बनाने की तैयारी करने लगी। अरहान काउंटर के करीब खड़ा उसे काम करता देख रहा था। ऐसे निकम्मों की तरह खड़े होकर मुझे ना घुरो। सैलेड रेडी करो। शाबाश। पर मैं प्याज नहीं काटूंगा, इसने पहले ही खबरदार किया और फ्रिज से सब्जियां निकालकर धोने लगा। हैराम ने मुस्कुराते हुए तीन अखियों से उसे देखा। सादा दिल और मासूम हरकतें। ये 6 फुट 1 इंच का बच्चा इसे बेहद प्यारा लगता था। अरहान की पुरखशिश शख्सियत, मासूम मुस्कुराहट और सादगी भरी बातों ने 2 मुलाकातों में ही आमना का दिल जीत लिया था। इसकी बदली हुई शख्सियत ने इनको जरा भी महसूस न होने दिया कि वो ईसा नगर का वही बदनाम तरीन शैतान है जिसे इश्क ने बदल दिया था, धो दिया था। आमना इसके जाने के बाद भी इसकी बातों पर हंसती मुस्कुराती उसकी तारीफें करती थी। निकाह की तकरीब सादा थी। सुनहरे और सुर्ख लहंगे में हैराम बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। अरहान बामुश्किल इससे नजरें हटा पा रहा था। निगाहें बार बार उसके सजे सवरे रूप पर जा ठहरती। ये एहसास रूह पर उठा कि अब सजा संवरा रूप अब सारी जिंदगी के लिए इसकी दुनिया को हसीन बनाने वाला था। लबों पर खूबसूरत मुस्कान सजाए वो हर चंद लम्हे बाद बेखुदी से उसे तकने लगता। अरहान के इस मासूमाना इजहार मुसरत पर हैरान दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। वो ब्रसेल्स के खूबसूरत घर में रहते थे। अरहान का रेस्टोरेंट घर से चंद मील की दूरी पर था। वो शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। गुड इवनिंग माय लाइफ। अरहान ने पीछे से आकर उसके कंधे पर अपना सर रखा। ये गुलाब मेरे गुलाब के लिए, एक जहरीले कांटे की तरफ से। कांटा किसको कहा? हैराम ने इसको कान पकड़ लिया। अरे अरे मिस्टर जॉर्ज को कहा, इनके बागीचे से ही तो लाया हूँ, मतलब उनकी तरफ। बस चुप। जिस दिन इनको पता चल गया ना कि तुम इनके बागीचे से रोज एक गुलाब तोड़ कर लाते हो तो तुम्हें पूछेंगी। मैं भी इनको पूछ लूंगा फिर, वह शरारत से बोला और इसके कंधे से सर हटाया। जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, हैराम ने कहा।
हो जाऊंगा, और सिंक पर रखे खाली कप धोने लगा। उस छोड़ो हानू, पहले इतना थक कर आते हो फिर यहाँ लग जाते हो। जाओ तुम, मैं कर लूंगी। मैं तो नहीं थका, सारा दिन आपका नाम मेरी नजरों के सामने होता है और थकन जाती रहती है। तभी तुमने रेस्टोरेंट का नाम हिराम पैलेस रखा है। वो हंस पड़ी। वो भी हंस दिया। थैंक यू हिराम। वो किस लिए? हिराम ने पूछा। अरहान कप स्टैंड पर रखकर पलटा और उसके करीब आकर दोनों हाथ थाम लिए। मेरी जिंदगी में आकर मुझे इंसान बनाने के लिए, मुझे मेरी जिंदगी से मोहब्बत करना सिखाने के लिए। आप मेरी जन्नत हैं, आप मेरा सुकून हैं। सारे दिन की थकन आपकी एक झलक से मिट जाती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरी जिंदगी में हैं। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला और उसकी पेशानी को चुमा। हैरान पुरसुकून सा मुस्कुरा दी। खुशकिस्मत तो मैं हूँ जो तुम जैसा मोहब्बत करने वाला हमसफर मिला। जरूरी नहीं कि हमें हर रिश्ता और इंसान मुकम्मल और खास मिले। कुछ आम इंसानों और रिश्तों को संवार कर खास और मुकम्मल बनाया जाए तो जिंदगी और भी खूबसूरत लगती है। खत्म शुद्ध। उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक इंतजार करें। अल्लाह हाफिज।